السلام علیکم ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں روبرو اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا۔ کراچی میں رینجرز اختیارات میں مزید 77 ڈیز 77 دنوں کی توسیع کر دی گئی۔ ایم کیو ایم کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار کے کوارڈینیٹر آفتاب احمد کی موت کی تحقیقات بھی آرمی چیف جنرل راحیل شریف کی ہدایات کے مطابق جاری ہیں۔ سپٹمبر میں کراچی آپریشن کو 3 سال گزر جائیں گے۔ ان 3 سالوں میں اس آپریشن کے دوران بہت سارے اپس اینڈ ڈاؤنز آئے۔ کرپشن کے پیسے سے ٹیرر فائنینسنگ کی بات بھی ہوئی، دہشت گردی کے بھی بڑے بڑے واقعات ہوئے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ کراچی میں امن بھی قائم ہوا۔ یہاں بلدیاتی انتخابات بھی ہوئے، دوسرا مرحلہ اسی ہفتے مکمل ہوا۔ ٹھیک ہے، تاخیر ہوئی، کراچی کے میئر ابھی تک حلف نہیں لے سکے، لیکن کراچی میں کیا ہو رہا ہے، کراچی کا مستقبل کیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور آج ہمارے روبرو ہیں کراچی کے نامزد میئر وسیم اختر صاحب۔ بہت شکریہ 90 پہ آپ نے ہمیں بلایا اور انٹرویو کا وقت دیا۔ میں کراچی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، آپ نامزد میئر ہیں، الیکٹڈ ہیں، میئر ہیں۔ کراچی آپریشن کے لیے رینجرز کے اختیارات میں توسیع مل گئی ہے، ایشوز بہت زیادہ ہیں، کیسے کام چلے گا؟ دیکھیں، یہ جو توسیع کا معاملہ ہے یہ اسٹرکٹلی پرٹین کرتا ہے گورنمنٹ آف سندھ سے، اور گورنمنٹ آف سندھ کے ایگریمنٹس آلریڈی موجود ہیں۔ پورے پاکستان کے جو حالات ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ایکشن پلان مرتب کیا گیا ہے، اور اسی وجہ سے سندھ گورنمنٹ کے بھی کمٹمنٹس ہیں، اس میں سیاسی جماعتوں کے بھی کمٹمنٹس ہیں، تو اس بنا پر یہ ایکسٹینشن سندھ گورنمنٹ نے دیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں اس سے بالاتر ہو کے ہمیں سوچنا چاہیے۔ ایکسٹینشن نو ایکسٹینشن یہ میٹر نہیں کرتا معاملہ، اصل ایشو ہے دہشت گردی کو ختم کرنا، اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایسے طریقہ کار اپنائے کہ جن حالات سے ہمارا ملک دوچار ہے، جیسے کہ ضرب عضب آپ کے سامنے ہے، بڑا اچھا اچیومنٹ ہے فوج کا، ہمارا قربانیاں دے رہی ہے، دہشت گردی کو ختم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اسی طرح ہر صوبے میں حالات اس قسم کے ہیں۔ پنجاب کے سدرن ایریاز میں دیکھ لیں آپ، چھوٹو گینگ آپ کے سامنے گزرا ہے، جس طرح سے آرمی فوج کو بلانا پڑا، تو ہم پہلے بھی یہ کہتے رہے کہ بینڈ آؤٹ فٹس اور کرمنل ایلیمنٹ کام کر رہا ہے پنجاب میں، اسی طرح کے پی کے میں بھی، اسی طرح بلوچستان میں بھی، اور سندھ میں بھی ایسے جرائم پیشہ عناصر موجود ہیں، ایسے ایریاز ہیں بالکل کچے کا علاقہ، پورے سندھ میں ایسے ایریاز ہیں۔ کڈنیپنگ فار رینسم ہوتی ہے، بہت ہی بڑے بڑے ڈاکو پتھارے دار جن کو سرپرستی بھی حاصل ہے، پالے ہوئے۔ اسی طرح پھر کراچی بھی ہے، کراچی میں بھی کرمنل ایلیمنٹ ہے، اور اب تو ٹائم کے ساتھ ساتھ بینڈ آؤٹ فٹس مضبوط ہو رہے ہیں، ٹی ٹی پی موجود ہے، القاعدہ، آئی ایس، ساروں کے کاروبار چل رہے ہیں۔ ادھر آئی ایس بھی ہے، آئی ایس بھی ہے، بالکل ہر چیز ہے یہاں، داعش بھی ہے، ہر چیز کی یہاں کوئی نہ کوئی نرسری پنپ رہی ہے، کوئی نہ کوئی علاقے ان کے کنٹرول میں ہیں، ان کے قانون وہاں بنائے گئے ہیں، وہ اس قانون کے تحت وہاں جو روزمرہ کی زندگی ہے اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں ان قوانین کو وہاں۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہماری ایجنسیز واقف ہیں۔ پھر جو ایجنسیز کا رول ہے، جس طرح سے کراچی میں بھی آپ نے دیکھا، جس کی ضرورت ہے ایکسٹینشن دی جائے یا نہ دی جائے، لیکن ان کی ضرورت ہے یہاں کا، بالکل ان کو ختم کرنا چاہیے امن کے لیے، اور وہ جو کام کر رہے ہیں اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن قربانیاں دے رہے ہیں۔ آپ یہ تو فرما رہے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ کا پریروگیٹو ہے، انہوں نے توسیع دے دی، اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایجنسیز کی یہاں ضرورت ہے، بٹ ان 3 سالوں میں اسپیشلی، ماضی میں بھی ظاہر ہے بہت ساری کانٹروورسیز رہیں، بٹ ان 3 سالوں میں ہم نے دیکھا، یعنی سپٹمبر 2013 سے لے کر آج تک ایم کیو ایم کو ون اور دی ادر وے تحفظات بھی رہے ہیں۔ دیکھیں 3 سالوں کو اگر آپ دیکھیں، جب یہ شروع ہوا تو یہ ڈیمانڈ بھی الطاف بھائی نے اور ایم کیو ایم نے کی تھی کہ یہاں
ٹارگیٹڈ ایکشن ہونے چاہیے, انٹیلیجنس بیسڈ ایکشنز ہونے چاہیے, کیونکہ حالات پولیس کے قابو سے باہر ہو چکے ہیں. یہاں مختلف بینڈ آؤٹ فٹس بڑی مضبوط ہوتی جا رہی ہیں, روز کلنگز ہو رہی ہیں, کڈنیپنگز ہو رہی ہیں. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے بالکل گورنمنٹ نے یہ اسٹیپ لیا اور پاورز بھی دیے, اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے یہاں ایکشن شروع کیا. ڈے ون سے, جب آپ کو یاد ہوگا پرائم منسٹر صاحب کراچی آئے تھے, منسٹر انٹیریئر کراچی آئے تھے, گورنر ہاؤس میں بڑی میٹنگ ہوئی تھی, اس میں طے کیے گئے تھے کیا ہوگا. بالکل. تو اس وقت نواز شریف صاحب کے منہ سے بھی یہی بات نکلی تھی جو ہماری بھی ڈیمانڈ تھی, اور چودھری نثار صاحب کے منہ سے بھی, ریکارڈ پہ ہیں چیزیں, میڈیا میں موجود ہوں گی, کہ ایک مانیٹرنگ کمیٹی فارم کی جائے. ہم نے بہت زور دیا اس پہ کہ مانیٹرنگ کمیٹی فارم کی جائے, مگر مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے اس پہ کرٹیسزم آیا. ہم نے پھر ایکسپلین کیا کہ ہم نہیں چاہتے کسی سیاسی جماعت کے لوگ اس مانیٹرنگ کمیٹی میں ہوں, نیوٹرل لوگ ہوں, صحافی لوگ, صحافی بھائی. ریڈریسل کمیٹی کے نام سے بنی بھی نہیں, کوئی کمیٹی نہیں بنی. I'm sorry. جب ریزائن کیے پارلیمنٹ سے, اس کے بعد مذاکرات چلے, ادھر میں آ رہا ہوں. گریوینسز ریڈریسل کمیٹی بن تو گئی, مگر اس کا وجود کہیں نہیں ہے. کوئی نوٹیفیکیشن ابھی نہیں ہوا جو کہ ہونے چاہیے تھے. اس میں جن لوگوں کو انوالو کیا گیا تھا وہ بھی سرد خانے میں پڑی ہوئی ہے اس وقت. تو اگر اس وقت ڈے ون سے اگر یہ مانیٹرنگ کمیٹی بن جاتی, تو یہ جو آپ تحفظات کی بات کر رہے ہیں, آج یہ سوال نہیں اٹھتا. بالکل تحفظات ہیں. اس وقت نہیں بنائی گئی ریڈریسل کمیٹی یا مانیٹرنگ کمیٹی, اس کے نتائج آج پوری قوم بھگت رہی ہے, بلکہ کراچی آئٹس بھگت رہے ہیں, جانوں کا نذرانہ بھی دے رہے ہیں. آپ نے دیکھا مختلف جو تحفظات ہیں ایم کیو ایم کے, اس نے سامنے رکھے ہیں, کورٹس میں بھی گئی ہوئی ہے, انڈیویجولی فیملیز بھی کورٹس میں گئی ہوئی ہیں, کیونکہ اس آپریشن کے ہی زیر سایہ 170 مسنگ پرسنز ہیں, 56 ایکسٹرا جوڈیشلی کلڈ ہیں, اور بہت سارے پابند کیسز پینڈنگ ہیں کورٹس میں سارا کچھ. آپ میئر ہیں, آپ کراچی کے نامزد میئر, آپ الیکٹ ہو چکے ہیں, حلف ہو جائے گا آپ کا عنقریب. میئر کی امن و امان کی بحالی کے لیے, امن امان برقرار رکھنے کے لیے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. 9/11 کے بعد ہم نے نیو یارک کے میئر کا بھی کردار دیکھا. ایک طرف تو یوزفل ہے رینجرز کا کردار, رینجرز کے پاور میں اختیارات, لیکن ایز اے میئر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی سٹیج پہ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی رینجرز میں اور سٹی کے میئر میں, کیونکہ دونوں کا ہونا بڑا ضروری ہے ایٹ دا سیم ٹائم. جیسے آپ خود بھی کہہ رہے ہیں, میئر الیکٹ لوگوں کے مسائل سے واقف ہیں, لا اینڈ آرڈر کے لیے آپ کو ایک فورس چاہیے, جو اس وقت رینجرز ہیں یہاں پر. یہ دوریاں کیوں, یہ انڈرسٹینڈنگ کیوں نہیں ہو سکتی؟ دیکھیں, اس میں بڑی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پوری دنیا میں جہاں لوکل گورنمنٹس ہوتی ہیں, اس شہر کی پولیس جو ہے وہ میئر کے انڈر میں ہوتی ہے. چاہے آپ نیو یارک لے لو, چاہے لنڈن لے لو, پولیس کا نظام جو ہے وہ میئر کے ماتحت ہوتا ہے, کیونکہ میئر ہی رسپانسبل ہوتا ہے ہر سیوک ایمینٹیز جو ہوتی ہیں, سیوک جو ایشوز ریزالو کرنے کے لیے ادارے ہوتے ہیں, وہ سب میئر کے انڈر میں ہوتے ہیں. چاہے وہ واٹر بورڈ ہو, چاہے وہ بلڈنگ کنٹرول ہو, لینڈ کنٹرول ہو, ٹرانسپورٹ کا معاملہ ہو, اسی طرح پولیس کا. مگر ہمارے یہاں مینٹالٹی جو لیڈران ہیں ان کی ہے ٹو سینٹرلائز ایوری تھنگ, یعنی اسلام آباد کے میئر کے نیچے بھی اسلام آباد پولیس نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ غلط ہے. ہمیں دنیا کے ساتھ چلنا ہوگا, اور پھر اس طرح چلنا ہوگا کہ انہوں نے جو آزمائے ہوئے نظام ہیں ان سے فائدہ اٹھایا ہے, اور ہم ان کے جو نظام ہے اس کی تعریفیں کرتے ہیں. اب لنڈن کے میئر نے 5 گھنٹے بعد اوتھ لے لیا, اپنا آفس ہولڈ کر لیا اس نے. آپ کو ویسے کتنا عرصہ ہو گیا؟ 5 دسمبر کو الیکشن ہوا تھا, آج تقریباً 6 مہینے ہونے جا رہے ہیں. تو افسوس ہوتا ہے. یعنی صادق خان نے 3 گھنٹے کے بعد اوتھ لے لیا تھا. کراچی کے الیکٹ میئر آج تک اوتھ نہیں. اور مزے کی ایک اور بات اس میں ایڈ کروں, صادق خان جو ہے وہ اس کا اوریجن پاکستان سے ہے, پاکستانی نژاد شخص ہے, وہ پیدا وہاں ہوا ہے اور مسلمان ہے. تو ایک مسلمان کو اور ایک جس کا اوریجن پاکستان سے ہے, انہوں نے دے دی اختیارات دے دیے سارے, لندن کے سارے اختیارات دے دیے اس کے پاس ہیں, پولیس کے بھی ہر اختیارات. مگر افسوس کہ کراچی ایم کیو ایم کا الیکٹڈ میئر, نامینیٹڈ میئر, اس کو تحفظات بھی نظر آتے ہیں, ہچکچاہٹ بھی نظر آتی ہے, پاورز دینے کی جگہ لیے جا رہے ہیں واپس. سندھ گورنمنٹ نہیں کیے جا رہے لے رہی. میں پہلے والا تھوڑا سا اور کلیئر کرتا چلوں
کہ اختیارات کے حوالے سے پولیس اگر میئر کے انڈر میں یہ نظام یہ ادارہ دے دیا جائے تو میئر ریسپانسبل ہوتا ہے. مثال کے طور پہ کراچی شہر میں پیدا ہوا ہوں, میں ادھر کی گلیاں محلے جانتا ہوں, مجھے لوگ جانتے ہیں کہ میرا تعلق ایم کیو ایم سے ہے, اور جب خدا نہ خواستہ اس قسم کی آج جو حالات ہیں, اگر کسی کے گھر چوری یا کوئی ایشو آ جاتا ہے وہ تھانے نہیں جاتا. اس طرح کا مسٹرسٹ ہوا ہے پولیس اسٹیشن سے عوام کا, کیونکہ وہ وہاں جائے گا, ان کو پتا ہے رشوت کا بازار گرم ہے, پتہ نہیں اور کس چکروں میں انوالو کر دیا جاؤں گا میں, تو ٹرسٹ نہیں ہے, ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. تو جب وہاں کے الیکٹڈ لوگ ان کاموں کو دیکھ رہے ہوں گے, جو چیئرمین وائس چیئرمین آئے ہیں, تو یہ ایک اچھا سسٹم دیا جا سکتا ہے بہتری کے لیے. یہ بات درست ہے. آپ ووٹ بینک کی بات کر رہے ہیں کہ ہر محلے ہر ایک لوکیلٹی کا چیئرمین وائس چیئرمین ہے. ہم کراچی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اور بھی ہم ٹرینڈ دیکھتے ہیں. مثلا 2013 کے الیکشن میں آپ کی پارٹی کو ووٹ ملا, NA 246 کا بائی الیکشن آپ کو پھر مینڈیٹ ملا, NA 246 والا آپ کو پھر مینڈیٹ ملا, ابھی لوکل باڈیز میں آپ کو ملا مینڈیٹ. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہاں بتہ خوری کے الزامات بھی لگتے رہے, یہاں ٹارگٹ کلنگ کی باتیں بھی ہوتی رہیں, بندے بھی مرتے رہے. یہ ٹو پیرللز کیوں ہیں؟ دیکھیں, یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. یہاں کی ڈائنامکس ایسی ہیں کراچی کی. ایک تو ایک پولیٹیکل سیٹ اپ ہے, ٹھیک ہے. عوام نے ایم کیو ایم کو آج نہیں 9 الیکشنز سے زیادہ جتوائے ہیں. عوام ووٹ ڈال, اس سے پہلے بھی اس قسم کے الزامات لگتے رہے جو آپ بھتے کی مثال دے رہے ہو. 92 میں پورا کمپلیٹ آپریشن کیا گیا ایک الزام لگا کے. تو اس کے بعد بھی جب الیکشن ہوئے تو الطاف بھائی کو ہی ووٹ پڑا, الطاف بھائی کے ہی جو نامنیٹڈ لوگ تھے ان کو لوگوں نے جتوایا. اب آپ اگر کسی ابھرتی ہوئی جماعت کے پر کاٹنا چاہو اور ایڈونچرزم کرے, کوئی کسی کی خواہش ہو کہ ایم کیو ایم سٹرونگ ہو رہی ہے, سندھ سے بھی آگے جا رہی ہے, اس کو روکا جائے کیونکہ ایم کیو ایم کی پالیسیز ایسی ہیں, عوام کے فیور میں پالیسیز بننی ہیں, نیچے سے الطاف بھائی لوگوں کو الیکٹ کر کے لے کے آئے ہیں اسمبلی میں, مڈل کلاس لوور مڈل کلاس کی جماعت ہے, اسٹیٹس کو کے خلاف ہے. تو کچھ ہمارے ایسے صاحبان ہیں اس ملک میں جو اسٹیٹس کو رکھنا چاہتے ہیں, اسٹیٹس کو توڑنا نہیں چاہتے. تو ان کی خواہشات پہ اس قسم کے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں. اور اگر ہمارے یہاں کوئی ایسا ایلیمنٹ ہے بھی تو اس کو قانون کے مطابق گرفتار کیا جائے, اور اگر ایویڈنس ہیں تو سزا دلوائی جائے. یہ نہ ہو کہ پکڑنے کے بعد سیدھا کسی چینل پہ بٹھا دیا جائے اسے. بڑا نقطہ آپ نے اٹھایا میڈیا ٹرائل کا. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو وسیم اختر صاحب جو بات کر رہے ہیں نامزد میئر کراچی کہ قانون کے مطابق گرفتار کیا جائے, ان کی بھی شکایات رہتی ہیں, اور شکایات کا پھر ازالہ کیسے ہوتا ہے, ذرا اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. سٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ بات چیت سن رہے ہیں کراچی کے نامزد میئر جناب وسیم اختر صاحب کی 9-0 سے. بات آپ نے کی کہ شکایات کا ازالہ, وہ کمیٹی بنی فنکشنل نہیں ہوئی. پھر آپ نے کہا کہ کوئی اریسٹ بھی کریں تو قانون کے مطابق اس کو ٹرائی کیا جائے. ہمارے ملک میں چیک اینڈ بیلنس کا نظام موجود ہے, جمہوریت ہے, پارلیمنٹ کا فورم ہے, عدالتیں ہیں. اگر کوئی ادارہ, کوئی ایجنسی آپ کے خیال میں وہ قانون کے مطابق نہیں چل رہی تو عدالتیں تو ہیں, عدالتوں میں چلے جائیں, عدالتیں موو کریں. آپ نے خود فرمایا کہ لوگوں کی پیٹیشنز ہیں عدالتوں کے پاس. پھر اپنے سسٹم پہ آپ کی طرف سے ہمیں ایک ڈسٹرسٹ نظر آتا ہے. دیکھیں, سینگ از بلیونگ, انگریز نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا. یہ جو میں دیکھ رہا ہوں میں بالکل تضاد دیکھ رہا ہوں. جو میرے پاس آئین میں پاورز موجود ہیں, آئین میں میرے اختیارات موجود ہیں ایک عام شہری کے, اس سے تصادم ہے جو میں دیکھ رہا ہوں. دیکھ کیا رہا ہوں, اریسٹ ہوتا ہے, کسی پہ شک ہے بالکل اریسٹ کریں. کرمنل ایکٹیویٹیز کا ریمانڈ بھی قانون کے مطابق ہے, وہ بھی ہو گیا, پاکستان پروٹیکشن ایکٹ کے مطابق ہے. اب یہ کیوں ہو رہا ہے
کہ 170 مسنگ ہیں لوگ. مجھے سمجھ میں نہیں آتا. اگر ان مسنگ میں ہارڈن کرمنل ہیں مثال کے طور پہ, بلیک ایریا والے, جیٹ بلیک ہیں, تو وہ ایک آدمی جیٹ بلیک ہو سکتا ہے. پوری دنیا میں کرائم بھی ہے, دہشت گردی بھی ہے, ٹھیک ہے. تو جب وہ جیٹ بلیک ہے تو اس کو مسنگ کیوں کر رہے ہیں؟ کورٹ ایویڈنس کورٹ میں لے جائیں, اس کو سزا دلوائیں تاکہ ونس فار آل وہ چیپٹر کلوز ہو, اس کو سزا ملے اس کے کیے پہ, چاہے وہ پھانسی ہو, چاہے وہ عمر قید ہو, چاہے وہ 10 سال کی قید ہو, ٹھیک ہے. تو یہ ایک پروسیجر ہے جس کو ہمیں کرنا چاہیے, ایک سیولائزڈ ایک نظام. اس کو مسنگ کر کے ہم دیکھیں, ہم فیملیز کے لوگ ہیں, ہماری فیملیز ہیں اس شہر میں. لوگ جو مسنگ ہیں, جو ٹارگٹ کلر کے نام پہ گرفتار ہوئے ہیں, جو ایکسٹرا جوڈیشلی مار دیا گیا جنہیں 56 کو, ان کی فیملیز ہیں. پوری فیملی تو دہشت گرد نہیں ہے. اگر سپوز کوئی ایک دہشت گرد نکل آیا تو اس کو عدالت سزا دے. یہاں ہو کیا رہا ہے کہ اصل جو مسئلہ ہے اس کو حل نہیں کیا جا رہا. مسنگ کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. 170 اگر مسنگ ہیں تو مسئلہ میری نظر میں وہیں کا وہیں ہے, بلکہ اور بڑھے گا. میں آپ کا لاجک اگر ایکسپٹ بھی کروں, فرض کیا, پھر بھی یہ ایک ملک کا ایک نظام ہے, 3-4 ٹیئرز عدالتی نظام بھی موجود ہے. لیکن ہم نے دیکھا ماضی میں کہ ایم کے ایم دوسری ایمبیسیز کو, دوسرے ملکوں کو پھر خط لکھتی ہے. مثلا ابھی اسی ہفتے خبریں چلتی رہیں کہ یہ جو آپ واقعات بتا رہے ہیں, اسی کے تناظر میں رچرڈ آلسن کو خط لکھا گیا. تو کیا باہر کا نظام ہمارے اپنے لوگوں, اور ایم کے ایم آبویسلی ہمارے اپنے لوگ ہیں, کراچی کے شہری پاکستان کے شہری ہیں, پاکستان کے شہریوں کے جتنے حقوق ہیں سب کے برابر ہیں, کیا باہر سے پھر ہم انصاف کی توقع کرتے ہیں جب اس طرح کی خبر آئے یا خط لکھا جائے؟ دیکھیں, جب ایشو کو کورٹ میں لے جانے کی بجائے, اس کو سزا دلوانے کی بجائے, اس پارٹی کو بدنام کرنا مقصد ہو جائے اور میڈیا پہ لایا جائے سارا کچھ, اور میڈیا کے بعد کوئی بھی ایسا میں نے کیس نہیں دیکھا کہ کورٹ نے کسی کو سزا دے دی ہو, کسی ایپیکس کورٹ نے یا سپریم کورٹ نے یا ہائی کورٹ نے کوئی ایسی سزا دے دی ہو. کورٹ سے آج تک میں نے نہیں دیکھا کسی, چاہے وہ کسی کا بھی قاتل ہو, میری جماعت کے بھی بہت سارے لوگ شہید ہوئے, ان کے بھی قاتل کوئی نہیں پکڑے گئے. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے. ایک دفعہ رینجر نے ایک لڑکے کے پیٹ میں سیدھی گولی ماری تھی, وہ تو پکڑے ہوئے, ان کو سزا ملی تھی عدالت کی طرف. اچھی بات ہے. دیکھیں, اس سے ٹرسٹ مضبوط ہوتا ہے, اس سے جو بنیادی بات. بالکل ہمارے ادارے ہیں, میں نہیں چاہوں گا کہ میں اپنے ادارے کو ڈیفیم کروں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میرا ادارہ ہے, میری فوج ہے, میری رینجرز ہے, میں ایسا اقدام اگر ہو رہا ہوگا تو اس کو بھی روکوں گا. ابھی ہم نے مثال پیش کی ہے, فاروق ستار صاحب کو جب فون آیا تو فاروق ستار صاحب نے ایکسپٹ کیا کہ آپ کہہ رہے ہیں ہارٹ اٹیک ہوا, میں مان لیتا ہوں, مگر وہ تو آیا جب پوسٹ مارٹم ہوا اور باڈی فیملیز نے دیکھی, تو اس کے بعد یہ انکشاف ہوا کہ اس کو تو ٹارچر کیا گیا. مگر ہم نے اپنے ادارے کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کبھی کوشش نہیں کی, اور نہ کریں گے. آرمی چیف جنرل راحیل شریف یہ بڑی بڑائی ہے ان کی, ایگزیکٹلی یہ ہوتی ہے لیڈرشپ. ایک بہت بڑا انسٹیٹیوشن ہے بھائی, ہزاروں لاکھوں جانیں گئی ہیں اس انسٹیٹیوشن کو اتنی مضبوط کرنے میں. اگر چند لوگ اس قسم کی چیزیں کر رہے ہیں تو ان کو دیکھنا چاہیے. ہم پاکستانی ہیں, ہمارا ملک ہے, ہم کبھی نہیں چاہیں گے کسی خدا نہ خواستہ ایسی ایکٹیویٹی میں انوالو ہوں جو ملک کے خلاف ہو یا اس کے اداروں کے خلاف ہو. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو یہ پروپیگنڈے جو کیے جا رہے ہیں, چاہے وہ لیڈرشپ کے حوالے سے ہو کہ آواز بند کر دی جائے, ان کے بیانات نہ آئے الطاف بھائی کے, تو یہ تو لوگ ہمیں عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں. عدالت نے کیا, ہاں, وہ بھی عدالت کا وائلیشن ہے. دس از وائلیشن آف آئین کی وائلیشن ہے, آئین کی خلاف ورزی ہے. تو یہ میں نہیں کہہ رہا, آئین کہہ رہا ہے, یا تو پھر وہ اس آرٹیکل کو نکال دیں, 19A, ہاں اس کو بھی نکال دینا اس کے اندر سے. کیوں رکھا ہوا ہے وہ؟ اس میں تو ہے کہ سیکیورٹی فورسز کے خلاف, عدلیہ کے خلاف نہیں بات کریں. یہ کون پروف کرے گا؟ وہ عدالتیں کرتی ہیں. یہ کون پروف کرے گا؟ آپ پروف, اس کو بھی تو چانس دیں. آپ میڈیا پہ بیٹھ کے الطاف بھائی کو کرٹیسائز کیے جو صبح سے شام تک ہو رہا ہے نا, تو ان کو الاؤ نہیں ہے جواب دینے کا. تو یہ تو زیادتی نہیں ہے. عدالتوں کی ہم بات کر رہے ہیں. اسی ہفتے خصوصی عدالت نے جنرل پرویز مشرف کو اشتہاری ملزم قرار دے دیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کے تو بڑے اچھے مراسم بھی رہے جنرل پرویز مشرف کے ساتھ, ابھی بھی ہوں گے, پہلے تو آپ پارٹنر تھے ان کی گورنمنٹ میں. دیکھیں,
ان کی گورنمنٹ میں نے بہت سارے اچھے کام دیکھے ہیں اس ملک کی خاطر. انہوں نے بہت کام کیے ہیں اور وہ شخص کوئی کچھ بھی کہے وہ حق رکھتا ہے, مگر وہ آدمی کرپشن میں کہیں انوالو نہیں ہے اور ایک اچھے سولجر تھے. انہوں نے اپنا ٹائم گزارا اور ناؤ ہی از انٹو پالیٹکس. جو آپ نے کہا کہ کورٹ کی طرف سے جو آرڈرز آئے ہوئے ہیں, میرے خیال میں اشتہاری کی بات کر رہا ہوں میں, ان چیزوں سے ہمیں نکل جانا چاہیے. گورنمنٹ کیوں اس کیس کو لنگر آن کر رہی ہے؟ اس کیس کو ختم ہونا چاہیے. اور ایشوز بہت ہیں اس ملک کے. پرائم منسٹر صاحب کے پاس بہت سارے بڑے بڑے ایشوز ہیں, عوام کے مسائل ہیں. ہم ایک مشرف کے کیس کو کب تک لنگر آن کرتے رہیں گے؟ اس سے فائدہ کیا ہوگا اس ملک کو, یہ مجھے بتا دیں. آپ کراچی کے نامزد میئر ہیں. آپ کے شہر میں تو بڑے دولت مند لوگ رہتے ہیں. 151 کراچی آئٹس کے آف شور کمپنیز نکلی ہیں. اس میں سمجھتا ہوں کراچی میں بہت ایک بڑا طبقہ ہے بزنس مین کا, اور وہ بزنس کرتا رہا ہے. ان کے خاندان یہاں بزنس کر رہے ہیں, ان کے انٹرسٹ باہر بھی ہیں. آئی ایم شیور انہوں نے آف شور کمپنیاں بنائی ہوں گی, مگر پوائنٹ یہ ہے کہ آف شور کمپنیاں میری نظر میں, جتنی میری نالج ہے, کوئی غلط کام نہیں ہے. اگر طریقہ کار غلط اڈاپٹ کیا گیا ہے, پیسہ غلط کما کے اس ملک سے باہر بھیجا گیا ہے اور اس کا طریقہ غلط ہے, قانون کے خلاف ہے, تو ان کو چارج کیا جائے. ابھی تو صرف نام آئے ہیں کہ ان کی آف شور کمپنیز ہیں, ابھی تو اور بھی آنے ہیں. آئے اور بھی آئے. لیکن آپ نے کہا کہ آف شور کمپنی بنانا غلط کام نہیں ہے. اگر آپ تو عوامی نمائندے ہیں, عوام کے پرسپیکٹو میں ایک عام آدمی کی تناظر میں ہم بات کریں, یہ پیسہ ایک تو آف شور کمپنی میں باہر ٹیکس ہیونز ہوتے ہیں, یعنی ٹیکس بچانے کے لیے گیا, کمایا پاکستان سے, ٹیکس بھی پاکستان کے عوام پہ خرچ ہونا چاہیے. نمبر 2, اگر یہی پیسہ یہاں انویسٹ کیا جائے, یہاں بے روزگاری ہے, یہاں پر روزگار کے مواقع نہیں ہے, یا انڈسٹری ڈیولپ کی جائے, یہاں کچھ اور کام کیا جائے, بہت سارے لاکھوں بے روزگار نوجوان پھر رہے ہیں, تو پھر بھی ایک عوامی نمائندے کی حیثیت سے آپ کہیں گے کہ آف شور کمپنیاں ٹھیک ہیں, وہاں جانے چاہیے پیسے. ہے تو وسیم اختر صاحب پاکستان کا پیسہ. دیکھیں اتنا آسان نہیں ہے یہ. آپ اور میں ایک عام آدمی کی بات کر رہے ہیں, بزنس کمیونٹی سے, جن کی کمپنیز کے نام آئے ہیں باہر. دیکھنا یہ ہے کہ ذمہ داری کس پہ عائد ہوتی ہے. وہ لوگ جو اس ملک کو رول کرتے آئے ہیں, 3 4 دفعہ رول کیا ہے, لیڈرز ہیں سیاسی جماعتوں کے بڑے بڑے, اور جن کا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو ان کے پاس ایسی دولت نہیں تھی جب سیاست شروع کی. حکومتوں میں آنے کے بعد وہ ان کی امپائرز کھڑی ہو گئی ہیں, پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر بھی. جو بڑی جماعتیں انوالو ہیں, جن کے نام آ رہے ہیں, آپ بھی جانتے ہو, میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. اگر ہماری لیڈرشپ یہ کام کر رہی ہوگی تو وہ کیا مثال چھوڑ رہی ہے دوسروں کے لیے. جب ایک لیڈر جو پاکستان کو ڈیولپ کرانا چاہتا ہے, پاکستان کے لیے اس نے مینیفیسٹو بنایا ہوا ہے کہ میں نے یہ عوام کے لیے کرنا ہے, یہ جذبہ ہے میرا. آپ کسی خاص لیڈر کی بات کر رہے ہیں؟ میں جن کے نام ہے آپ کو بھی پتا ہے, میں نام لینے کی ضرورت نہیں, سب کو پتا ہے. تو اگر وہ لوگ خود یہاں سے پیسہ اٹھا کے باہر لے جا رہے ہیں, اپنے بچوں کو سیٹل کر رہے ہیں, انڈسٹریاں بنا کے دے رہے ہیں, خود انویسٹ کر رہے ہیں, پراپرٹیز لے رہے ہیں, تو پھر آپ کیسے بلیم کرو گے ایک عام بزنس مین کو؟ وہ تو بزنس مین ہے, اس نے کوئی وعدے نہیں کیے, اس نے حلف نہیں اٹھائے ہوئے, اس کا تو کام پروفٹ کو میکسیمائز کرنا ہے. بریک کا وقت ہوا ہے ناظرین, بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے, وسیم اختر صاحب نے بات کی الطاف حسین کی تقاریر پر پابندی کے حوالے سے. ان پر کچھ الزامات بھی ہیں, ان کے خلاف تحقیقات بھی جاری ہیں, کچھ کیسز بھی ہیں, اس حوالے سے بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. آج ہمارے روبرو ہیں کراچی کے نامزد میئر وسیم اختر صاحب. آپ بات کر رہے تھے الطاف حسین کی تقاریر پہ پابندی ہے. الطاف حسین صاحب کے خلاف کچھ سیریس کیسز چل رہے ہیں. ایف آئی اے کی ٹیم لندن اور اسکاٹ لینڈ یارڈ کی ٹیم اب پاکستان آئے گی. چودھری نثار علی خان وفاقی وزیر داخلہ جب ابھی حالیہ لندن گئے تھے تو یہ طے پا چکا ہے. ایم کیو ایم کی یہاں کی قیادت کس حد تک اس معاملے پر تشویش رکھتی ہے ان کیسز کے حوالے سے؟ دیکھیں
ایم کیو ایم کی جو قیادت ہے اس کو بہت افسوس ہے، ظاہر ہے ہمارا لیڈر کا قتل ہوا ہے، ڈاکٹر عمران فاروق صاحب کا، ٹھیک ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ ریزالو ہو، ان کے قاتل پکڑے جائیں۔ یہ دونوں کیسز لندن میں ہیں، پولیس ڈپارٹمنٹ کیس دیکھ رہا ہے، منی لانڈرنگ بھی اور ڈاکٹر عمران فاروق دونوں، ٹھیک ہے، وہاں انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، اور جہاں تک منی لانڈرنگ کا تعلق ہے آپ نے بھی دیکھا کہ لیک آف ایویڈنس پہ انہوں نے وہ ڈراپ کر دیا ہے، مگر ہم چاہیں گے کہ دونوں کیس ریزالو ہوں۔ اب عجیب سی بات لگتی ہے کہ پاکستان کے اندر جو کیسز ہیں، جیسے اظہر خان کیس، جس میں پہ الزام ہے یہ کہ پیسے سیاستدانوں کو دیے کے الیکشن میں دھاندلی کرنے کے اس کا ڈیسیشن کورٹ سے آ چکا ہے، ایف آئی اے کو انکوائری کرنی ہے، اس پہ ڈیسیشن لینا ہے، چارج فکس کرنا ہے۔ اس پہ تو ہماری فیڈرل گورنمنٹ چودھری صاحب اتنا انٹرسٹ نہیں لے رہے کہ ایف آئی اے کو اس کے کام پہ لگائیں، بلکہ باہر جو ملکوں میں کیسز ہیں ان کو پاکستان لا کے ٹرائی کرنا چاہ رہے ہیں، انویسٹیگیٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ اپنے ملک کے تو کیس ریزالو کر لو پہلے۔ 12 جو لوگ مار دیے تھے لاہور میں قادری صاحب کے، ان کا تو ایشو ریزالو کر لو۔ آپ کے گھر کے اندر جو کرائم ہو رہے ہیں اس کو تو دیکھ لو، جو دہشت گردی، جو داعش، جو آئی ایس، جو طالبان پنپ رہی ہے، بینڈ آؤٹ فٹس آپ کے پنجاب میں پنپ رہے ہیں۔ چھوٹو کو تو کچھ دیکھ لو، چھوٹو کو زندہ ہی گرفتار کیا ہے، غلام رسول چھوٹو گینگ کی بات کر رہے ہیں، چھوٹو کو گرفتار کر لیا نا، کیا ہوا اس کا، کیسے یہاں تک پہنچا وہ، آرمی سے اس کو سرنڈر کرایا گیا۔ تو یہ کیس اپنے گھر کے ریزالو کریں، نہ کہ دوسرے ممالک سے کیس پکڑ کے لائیں اور اپنے لوگوں کو اس میں انگیج کر رہے ہیں۔ کیس پکڑنے کے حوالے سے بہت سارے لوگ بار بار را فنڈنگ کے الزامات لگا رہے ہیں، اور اب تو وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ایم کیو ایم جواب کیوں نہیں دیتی ایسے الزامات کا۔ دیکھیں، جو لوگ کہہ رہے ہیں یہ ایڈونچرزم بھی ختم ہونا چاہیے اب ہمارے ملک سے۔ جو پورا پاکستان جانتا ہے، دنیا جانتی ہے کہ ان کو کون لے کے آیا ہے اور کس کے بلبوتے پہ وہ چل رہے ہیں، اور یہ پاسٹ میں بھی ہو چکا ہے، اور یہ تھوڑے دن کی کہانی یعنی میں مصطفیٰ کمال صاحب کی بات کر رہا ہوں، ابھی بھی وہ اسی ہفتے انہوں نے 2-3 بار کہا کہ ایم کیو ایم ان الزامات کا جواب کیوں نہیں دیتے۔ دیکھیں، میری جماعت کسی ایسے ذمہ دار آدمی کی طرف سے کوئی بات اگر آ رہی ہو جس کا مینڈیٹ ہو، جس کی پارٹی کم از کم رجسٹر ہو، اس کا عوام میں کوئی موجودگی ہو، کبھی الیکشن لڑ کے اس جماعت نے کوئی سیٹیں لی ہوں، میں ہر ایک کا جواب تو میری جماعت چوتھی بڑی جماعت ہے ملک کی، پارلیمان کی چوتھی اور پاکستان کی، اور سندھ کی دوسری بڑی جماعت ہے، کراچی کی سب سے بڑی جماعت ہے۔ تو میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ان خام خائی کے ڈکٹیشن جو لے کے جو اسکرپٹ پڑھ کے آ رہے ہیں، اور روز وہی اسکرپٹ پڑھایا جا رہا ہے کہ الطاف بھائی کو برا بھلا کہو، پارٹی کو برا بھلا کہو، بس اور کیا ایجنڈا ہے؟ اور تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے الطاف بھائی کو ملائن کرنا، اس کے علاوہ تو مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ ایک ریت بنا دی گئی ہے کہ اگر ایک کوئی بھی شخص، ان نون شخص الطاف بھائی کو برا بھلا کہنے آ جائے تو سارے کیمرے وہاں چلے جاتے ہیں، ایک ہفتے کے لیے بک ہو جاتا ہے۔ جیسے یہ جماعت نہیں آئی ہے اس نے الطاف بھائی کو برا بھلا کہنا، سارا میڈیا وہاں پہنچ گیا، اب ایک ہفتے بعد ختم ہو گیا معاملہ، اب نہیں آتے ہیں۔ تو آپ پرانے ساتھی ہو جو آپ نئی جماعت کہہ رہے ہیں، وہ اب ضمیر جاگ گیا، ہمارا جاگا ہوا تھا، اب جاگا ان کا ضمیر۔ خیر، میں اس پہ جا نہیں رہا بات پہ، کیونکہ میرا بنتا نہیں ہے، وہ میں الیکٹڈ آدمی ہوں، ابھی ان کو وقت چاہیے یہاں تک آنے کے لیے۔ دیکھیں، یہاں کے مینڈیٹ نے آج پہلی دفعہ 246 یا لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز میں ووٹ نہیں ڈالا، ماضی میں ووٹ ڈالتے چلے آ رہے ہیں، کنسسٹنسی آفٹر آل دا آڈز، بالکل، بلکہ انکریز ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی لوکل گورنمنٹ میں ہم نے سویپ کیا، کینٹونمنٹ کے الیکشن میں فوج کی نگرانی میں الیکشن ہوئے، وہ جو ایک پروپیگنڈا تھا کہ تھپا لگاتے ہیں وہ بھی ختم ہو گیا، ابھی رینجز نے الیکشن کرائے، 246 میں تو وہ کلیئر ہوا، ابھی لوکل باہر بھی سسٹم تھا، شناختی کارڈ، اللہ کا شکر ہے، ڈور ٹو ڈور ووٹر ویریفیکیشن ہوئی۔ ایگزیکٹلی، کراچی کا مینڈیٹ الطاف بھائی کے ساتھ ہے، الطاف بھائی کو ووٹ ڈالتا ہے، پسند کرتا ہے، ان کی فلسفی کو، ان کی پالیسیز کو۔ یہاں پر فیڈرل گورنمنٹ کے محکمے بھی ہیں، ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی فیڈرل منسٹر جس کے یہاں ڈپارٹمنٹس ہیں، مثلا ریلوے ڈپارٹمنٹ ہے، واٹر اینڈ پاور ڈپارٹمنٹ ہے، پاک پی ڈبلیو ڈی ہے، تو آپ کے گلے
صوبائی حکومت سے بھی رہے، آپ کے گلے رینجر سے بھی رہے، آپ کے گلے سیکیورٹی فورسز سے بھی رہے، لیکن جو مرکز کا کام ہے کراچی کی ڈیولپمنٹ میں، کراچی کے لوگوں کی فلاح و بہبود میں، اس میں آپ مرکز کے ساتھ تو نہیں ٹیک اپ کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ ایشوز ہم ہزاروں دفعہ ریز کر چکے ہیں. یہ تو جو صاحب اقتدار ہوتا ہے، چاہے وہ کسی جماعت سے بھی تعلق رکھتا ہو، جو فیڈرل گورنمنٹ میں جو اسلام آباد میں بیٹھتا ہے ایز اے پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، ایز اے فائنانس منسٹر، پھر صوبے کے وزراء، چیف منسٹرز، ان کو یہ مل بیٹھ کے سوچنا چاہیے. یہ سوتیلی ماں والا سلوک کراچی سے ختم کیا جائے. کراچی کا جو میئر کا کنٹرول ہے وہ 23% آف کراچی پہ ہے صرف. باقی سارا لینڈ کنٹرول جو فیڈرل ایجنسیز پہ ہے، فیڈرل ڈپارٹمنٹ پہ ہے، یا پھر 5 کینٹونمنٹس ہیں یہاں. اب ریلوے کی بہت ساری زمینیں ہیں جو وہ دیکھتے بھی نہیں ہیں، قبضے ہو رہے ہیں اس پہ. فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے اپنی زمین کو پروٹیکٹ کریں، ان کو واپس لیں. لینڈ مافیا لے جاتی ہے، بلکہ وہ ان کی ڈپارٹمنٹ کے لوگ خود ملے ہوتے ہیں. اور بہت سارے ایسے محکمے ہیں فیڈرل کنٹرولڈ جو کراچی میں ہیں، مگر افسوس یہاں سے ریونیو تو لے جاتے ہیں سارا، بلکہ اب تو ڈپارٹمنٹس بھی وہاں لے جا رہے ہیں. اسٹاک ایکسچینج کی کوشش، نیول ہیڈ کوارٹر کو سمندر پہ ہونا چاہیے، سمندر کے پاس، وہ اسلام آباد میں بنا ہوا ہے. پی آئی اے اسلام آباد، تو یہ سمندر بھی پھر کسی طرح کوشش کر کے لے جائیں. تو مگر یہ سمجھ میں نہیں آتا. ہمارے صاحب اقتدار، ہمارے جو ذمہ دار لوگ ہیں، ان کو سیریسلی یہ سوچنا ہوگا. کراچی کو ڈیولپ کریں. کراچی پورے ملک کو چلاتا ہے، پورے سندھ کو چلاتا ہے. NFC ایوارڈ میں جو پیسے ملتے ہیں وہ صحیح یوٹیلائز ہوں، یہ فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. اب جو 8 سالوں میں پیسے ملے ہیں کراچی کو، وہ یوٹیلائز نہیں ہوئے. وہ یہ حقدار ہیں، یہ ٹیکس دیتے ہیں. سب سے آپ کو انفارم کروں میں، سب سے زیادہ ٹیکس کراچی سے دیا جاتا ہے پورے ملک کو. سب سے زیادہ زکوٰۃ کراچی سے دی جاتی ہے. اور وہ بھی مرکز کے پاس پہنچتی ہے. ایگزیکٹلی اس شہر کی زکوٰۃ جو ہے سب سے زیادہ ہے پول میں کراچی کی، جو مرکز کے پاس پہنچتی ہے. بہت شکریہ وسیم اختر صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین، بات چیت آپ نے سنی. ہماری طرف سے اتنا کچھ. اپنے میزبان شوکت پراچا کو پروگرام روبرو سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.